نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کیو کیمپس کے اس پروگرام عربی گرامر کلاس برائے قرآن فہمی میں سورۃ الحدید کے بالکل آخری حصے پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 27 کے کچھ حصے کا ترجمہ کیا تھا۔ آئیے اس کو دوبارہ دورہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَفَّيْنَا ثُمَّ كَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور جو بھی لوگ ہدایت یافتہ تھے، ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا، کس کو؟ اپنے رسولوں کو۔ وَكَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے بھیجا عیسیٰ یعنی مریم سلام علیہا کے بیٹے کو علیہ السلام۔ یہاں تک ہم ترجمہ کر چکے ہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، واو استیناف کا، آتینا مادہ ہے حمزہ تا اور یا، باب افعال میں یہ بالکل آخری صیغہ ہے ماضی کا۔ باب افعال میں ماضی کا آخری صیغہ ہوتا ہے افعلنا۔ آپ مادہ پلیس کیجئے حمزہ تا یا، تو یہ بن جائے گا تینا، تینا، اور یہ دو حمزہ ایک ساتھ ہیں، اکٹھے ہو گئے، اس لیے حمزہ پر کھڑی زبر آ جائے گی، بلکہ معاف کیجئے پہلے یہ زبر ہوگی اور اس کے بعد یہ دو حمزہ اکٹھے ہوں گے تو یہ ہو جائے گی آتینا۔ جمع متکلم کا صیغہ ہے آخری صیغہ، اور ہم نے دیا۔ باب افعال میں اس مادے سے مفہوم ہوتا ہے دینا، آتا یوتی دینا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیا ہو اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور ہم نے دی ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیلا۔ انجیلا یہ ایک مقدس آسمانی کتاب کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور یہ حالت نسب میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفعول ہے۔ اور ہم نے دی ان کو انجیل، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی انجیل۔ وآتیناہ الانجیل، وجعلنا فی قلوب الذین، وجعلنا، جعل یجعل یہ پہلے بھی آ چکا ہے، مادہ ہوتا ہے جیم عین اور لام، اور یہ باب فتح سے ہوتا ہے، ماضی کا آخری صیغہ وجعلنا۔ وجعلنا، اور ہم نے رکھی فی قلوب الذین،
فی حرف جار، قلوب قلب کی جمع مکسر ہے، اور اللہ زینہ اس میں موصول ہے، اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں، قلوب اللہ زینہ یہ اصل میں مرکب اضافی بن رہا ہے، اس لیے قلوب خفیف ہے، اس پر ایک ہی حرکت ہے، تنوین نہیں ہے، اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں، اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں، یہاں پر بھی واو استئناف کا مانا جائے گا۔ اب کن لوگوں کے دلوں میں، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فی قلوب الذین اتبعوہ، نتبعوہ، فی قلوب الذین اتبعوہ، اتبعوہ کا مادہ ہے تا، با اور عین، اور یہ باب افتعال سے ہے، اور ماضی ہے، ماضی کا یہ تیسرا صیغہ ہے۔ باب افتعال میں ماضی کا تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، افتعلوا، اس میں آپ مادہ پلیس کیجئے تا با عین، تو یہ ہو جائے گا اتبعوا، اتبعوا، دو تا مل گئے، ان کا ادغام ہوگا اور یہ لکھا جائے گا پھر ایک ہی تا کے ساتھ، اتبعوا، اس کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ وجعلنا، اور ہم نے رکھی، فی قلوب الذین اتبعوا، ملانے کی وجہ سے یہ جو حمزہ تھا بجائے اتبعوا کے اس کی حرکت گر گئی، یہ حمزۃ الوصل بن گیا، اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتباع کی اس کی، ہو کی ضمیر یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ ہو ملانا ہو تو ہم اس کو پھر الٹا پیش کو بدل دیتے ہیں، کس سے؟ اس کو ہم بدل دیتے ہیں خالی پیش سے۔ اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی ان کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ، رأفة ورحمة، رأفة ورحمة، رأفة کہتے ہیں نرمی کو، اس کا مادہ ہوتا ہے را، حمزہ اور فا۔ اسی سے آیت نمبر 9 میں اللہ کی صفت آئی تھی رؤوف، مہربان، رأفتن کہتے ہیں نرمی کو۔ اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی ان کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا رکھی؟ رأفتن نرمی، و رحمتن اور رحمت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ بہت ہی رقیق القلب تھے۔ اس کی مثالیں بھی سامنے آئیں، شاید نجاشی رحمۃ اللہ علیہ عیسائی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت جعفر طیار کی زبان سے سورہ مریم سن کر رو پڑے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ کئی عیسائی جب آئے اور آ کے انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، 7ویں پارے کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی عیسیٰ علیہ السلام کی، نرمی اور رحمت۔
वरहबानियता, वरहबानियत निया का इब्तदाऊहा, रहबानियता इब्तदाऊहा, या मिला के पढ़ेंगे वरहबानिया तब्तदाऊहा, बल्कि एक नया कायदा यहां पर आएगा और छोटे से नून से इसको मिलाएंगे, वरहबानियता निब्तदाऊहा, वरहबानियता, रहबानियत मादा होता है रा, हा और बा, रहबा यरहबू, बा फतह से, इसके ऐसे माने होते हैं डरना, इसी से राहिब का लफ्ज़ बनता है राहिबुन, डरने वाला। और रहबानियतुन, ये असल में एक ख़ास शक्ल थी इबादत की जो कि ईसाइयों ने इख्तियार कर ली। इसके पीछे इब्तिदा में नेक नियति थी कि अगर हम दुनियादारी करते हैं, कारोबार करते हैं, मईशत के लिए भाग दौड़ करते हैं और शादी करते हैं, घर बसाते हैं, तो उसकी वजह से हम अल्लाह से गाफिल होते हैं, तो क्यों ना हम ये सब कुछ छोड़कर चले जाएं जंगलों में और खानकाहों में और वहाँ जाके हम अल्लाह अल्लाह करें, ना शादी ब्याह करें, ना कारोबार करें, सब्जियाँ उगाएं, वही खाएं और अल्लाह की इबादत करें। ये रहबानियत थी। ये वो तरीक़ा था जो कि अंबिया की सुन्नत से बिल्कुल हटा हुआ था। तो उसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है रहबानियत की, व रहबानियत निब्तदाऊहा। यहाँ पे ये छोटा सा नून आप देख रहे हैं, ये कहलाता है नूने कुतनी। जब भी तनवीन के बाद आगे मिलाना हो तो फिर एक हरकत को हटाकर छोटा सा नून देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें कहना हो कि आलिम जैद, तो हम कहेंगे असल में तो जैदुन और अल आलिमु। जैद मौसूफ है, मारफा है, एक ख़ास शख्स का नाम है, उसकी सिफ्त भी मारफा होगी। लेकिन ये जो अलिफ लाम लगा है हमेशा इसको मिला के पढ़ा जाता है, इसकी हरकत नहीं पढ़ी जाती, लिहाजा ये हो जाएगा जैदुल आलिमो। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे जैदुल आलिमो तो ये तनवीन नहीं पढ़ी जा रही, हालांकि यहाँ पर तनवीन है और तनवीन में नून की आवाज़ होती है। तो बजाय इसको इस तरह से लिखने के इसको ऐसे लिखते हैं ज़ैदुन, ज़ैदुन और आगे उसी तरह से आलिम। और फिर अब ये साकिन और साकिन जब दोनों इकट्ठे हों या आगे मिलाना हो तो हम हमेशा मिलाने के लिए ज़ेर देते हैं। तो यहां पर मिलाने के लिए यूं हो जाएगा ज़ैदू निल आलिमु। ये जो नून है ये तनवीन का नून है जो कि यहां पर हमने लिख दिया है, जाहिर कर दिया है। अब जब इसको लिखा जाता है अरबी खत में तो इस नून को छोटा करके लिखते हैं, तो यूं लिखा जाता है ज़ैदू निल आलिमु, ज़ैदू निल आलिमु। इसी तरह से रहबानियतन था, तनवीन थी, आगे मिलाना था तो तनवीन की एक हरकत नजर आ रही है और बाकी तनवीन का नून वो यहां आ गया। व रहबानियता निब्तदाऊहा, रहबानियत ये मफूल है और इसका फाइल आगे ये आ रहा है इब्तदाऊ, इसलिए ये हालत नसब में है। व रहबानियता निब्तदाऊहा,
اب آئیے سمجھتے ہیں ابتدعوہا کو۔ ابتدعو اس کا مادہ ہے با، دال اور عین، اسی مادے سے لفظ بدعت بنتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں کسی بھی ایسے کام کو جو ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن نہ وہ دور نبوی، دور خلافت راشدہ میں ہو، اور نہ ہی بعد میں اس کام کو کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوا ہو، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو با دال عین اس سے لفظ بنتا ہے بدعت۔ رہبانیت بھی ایک بدعت تھی جو کہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر لوگوں نے نیکی کے جذبے کے تحت شروع کی، لیکن اللہ نے اسے گمراہی قرار دیا اس لیے کہ وہ انبیاء کی سنت سے ہٹ کر ایک غلط راستہ تھا۔ تو فرمایا با دال عین مادہ باب ہے، باب افتعال، اور ماضی کا یہ تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ باب افتعال سے ماضی کا تیسرا صیغہ بنے گا افتعلون، افتعلا افتعلا افتعلون، مادہ پلیس کیجئے بعد العین تو یہ ہو جائے گا ابتدعون، معاف کیجئے بلکہ یہ باب افتعال ماضی کا صیغہ ہوتا ہے افتعلوا، نون نہیں ہوتا اس میں، نون تو آتا ہے مضارع میں، تو یہ ہو جائے گا ابتدعوا، ابتدعوا۔ ہا کی ضمیر رہبانیت کے لیے ہے، اور رہبانیت جس کی بدعت شروع کی، جس کی بدعت شروع کی انہوں نے، ہا کی ضمیر رہبانیت کے لیے ہے، اور رہبانیت انہوں نے آغاز کیا جس کا، اور رہبانیت انہوں نے آغاز کیا جس کا، رہبانیت جس کی بدعت شروع کی انہوں نے۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، سنت کی ضد ہے بدعت۔ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ ہم جو بھی کام بھی کریں اس کے بارے میں ہماری تحقیق ہو، کیا ہے یہ کام دور نبوی یا دور خلافت راشدہ میں تھا، اور اگر نہیں تھا تو کیا اس کو شروع کرنے کا کوئی ہمارے پاس واقعی جواز ہے، اگر ہو تو پھر کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا، اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، اور ہم نے دی ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعو یا نتبعو، جنہوں نے پیروی کی، ان کی اتباع کی عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا رکھی؟ رافتوں و رحمہ، یہ مرکب عطفی ہے، یہ واو عطف کا ہے، نرمی اور شفقت، نرمی اور رحمت، ان کے دلوں میں ہم نے رقت رکھی، نرمی رکھی، مہربانی رکھی۔ وَالرَّحْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت آغاز کیا انہوں نے جس کا۔ محترم ناظرین، سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 27 خاصی طویل آیت ہے، اور اس میں بعض نئی باتیں بھی آج ہمیں سمجھ میں آئیں۔ نون قطنی پہلی مرتبہ ہمارے سامنے اس کلاس میں ترجمے کے دوران آیا۔ الحمدللہ ہم سورہ حدید کے بالکل آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کلاسوں میں ہم اس سورت کی تکمیل کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین،
ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 57 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، انجیلا حالت ڈیش میں ہے؟ اے نصب، بی جر، سی رفع۔ دوسرا سوال، اتبعوا باب ڈیش سے ہے؟ اے تفعیل، بی تفاعل، سی افتعال۔ تیسرا سوال، رأفتن کا مادہ ڈیش ہے؟ اے را حمزہ فا، بی را واو فا، سی را فا تا۔ چوتھا سوال، ابتدعوا ماضی میں ڈیش کا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر حاضر، بی جمع مذکر غائب، سی تثنیہ مذکر غائب۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال، انجیلا حالت ڈیش میں ہے؟ اے نصب، بی جر، سی رفع۔ دوسرا سوال، اتبعوا باب ڈیش سے ہے؟ اے تفعیل، بی تفاعل، سی افتعال۔ تیسرا سوال، رأفتن کا مادہ ڈیش ہے؟ اے را حمزہ فا، بی را واو فا، سی را فا تا۔ چوتھا سوال، ابتدعوا ماضی میں ڈیش کا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر حاضر، بی جمع مذکر غائب، سی تثنیہ مذکر غائب۔